بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں جو اس کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ آپ ان کو دیکھیں گے اکثر وہ پریشان نظر آتے ہیں، اکثر وہ مسائل میں گھرے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ تکلیف اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب آپ ان سے سوال پوچھتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے ایک لمبی لسٹ بیان کر دیتے ہیں کہ میرا یہ کام یہ کام یہ کام یہ کام، پر یہ ہو نہیں رہا میرا۔ جب آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کام تو ابھی کرنے کے ہی نہیں ہے، یہ کام تو ابھی اس کو کرنے ہی نہیں چاہیے جو ابھی سے یہ ٹینشن لے رہا ہے، یا یہ کام تو اس کی بس کی بات ہی نہیں ہے جو ابھی سے یہ کرنے لگا ہے۔ یا بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی مستقبل کی فکریں پال لیتا ہے۔ ایک تو پریزنٹ ہے نا، ایک یہ زمانے بھی بڑی دلچسپ چیزیں ہیں اور اللہ کی طرف سے بہت بڑی نشانیاں ہیں انسانوں کو سمجھنے کے لیے کہ ایک انسان پہ کتنا جلدی وقت گزر جاتا ہے۔ ایک ہی لمحے میں وہ پاسٹ بن جاتا ہے، ابھی یہی مومنٹ گزر جائے گا، اگلے لمحے یہی مومنٹ جو ابھی گزر رہا ہے یہ پاسٹ ہو جائے گا، پھر جو اگلا لمحہ آنے والے وہ پھر فیوچر بن جائے گا۔ تو بعض اوقات انسان یا تو ماضی میں رہتا ہے یا مستقبل میں رہتا ہے، یا کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو کہ وہ اکثر اس کے بارے میں پریشان ہوتا ہے، اداس رہتا ہے، یا اس کے کرنے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ تو اسی کانسیپٹ کے بارے میں آپ سے آج بات کرنا چاہوں گا کہ کہیں اس مسئلے کے شکار آپ تو نہیں ہیں۔ اس کو اندازہ آپ کو بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کانسیپٹ کا نام ہے سرکل آف انفلوئنس۔ سرکل آف انفلوئنس کہ کیا آپ نے زندگی میں آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ آپ کے کرنے کے کون سے کام ہیں، اور وہ کون سے کام ہیں جس پہ آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں، جس پہ آپ اثر انداز ہو سکتے ہیں، جو آپ کے کرنے کے کام ہیں، وہ کام نہیں جو کسی اور کے ہیں اور آپ نے اپنی ذمہ لیا ہوا ہے۔ یہ سرکل آف انفلوئنس نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ اس وقت ایک اسٹوڈنٹ ہیں، یا آپ کسی جگہ پہ جاب کرتے ہیں، تو ابھی آپ کی رسپانسبلٹی کیا ہونی چاہیے؟ اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں، اچھی طرح سے دل لگا کر پڑھائی کریں، فوکس کریں اپنی اسٹڈیز پر، انڈرسٹینڈنگ پر، نالج انہینسمنٹ پر، اسکلز ڈیولپمنٹ پہ۔ اور اگر کہیں پہ آپ جاب کرتے ہیں تو اپنی جاب ڈسکرپشن پہ فوکس کریں۔ یہ آپ کا سرکل آف انفلوئنس ہے، اسی کے ارد گرد آپ کے کام ہوتے رہیں گے۔ لیکن بحیثیت اسٹوڈنٹ اگر آپ یہ سوچنا شروع کریں کہ باقی لوگ مجھ سے آگے کیوں بڑھ رہے ہیں، یا وہ فلاں مجھ سے آگے گریڈز میں کیوں زیادہ ہے، یا کہیں وہ فلاں شخص مجھ سے آگے نہ نکل پڑے، یا یہ باقی لوگ جو کہ محنت نہیں کرتے یہ کیوں محنت نہیں کرتے، یہ کیوں کام نہیں کرتے، اب یہ آپ کے کام نہیں ہیں، یہ آپ کے سرکل آف انفلوئنس میں نہیں آتے۔ اسی طرح جاب ڈسکرپشن میں آپ اپنی جاب کو چھوڑ کے، یا وہ بھی کریں لیکن کچھ اور بھی چیزیں اپنے پالی ہوئی ہے، یہ سوچ سمجھ کر کہ میں ایسا کیا کروں کہ باس خوش ہو جائے، کون سے آئیڈیاز دے دوں، اگر آپ کی جاب ڈسکرپشن سے ریلیٹڈ نہیں ہے، کیا میں یہ کام کروں تو ان کو یہ فائدہ ہو جائے گا، وہ فائدہ ہو جائے گا۔ ابھی یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ اس کو یہ فائدے دیں وہ فائدے دیں، ضرور دیں، اپنی جاب سے متعلق ریلیونٹ فائدے دیں، وہ فکریں نہ کریں جس کا تعلق آپ کی جاب ڈسکرپشن سے ہے ہی نہیں۔ وہ غمیں اور وہ فکریں کیوں رکھی ہوئی ہے آپ نے جس کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے؟ تو ڈیفائن کرے اپنی زندگی کو۔ انسان کو چاہیے کہ انسان ڈیفائن کرے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو ریویو بیک کریں، فلیش بیک کریں، جس طرح ایک فلم چلتی ہے اور پھر اس کی شوٹس وغیرہ آتے ہیں، اور جب چاہیں تو اس کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں، چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، ریفلیکشن میں جا کر ان چیزوں کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ تو آپ کو بھی اور مجھے بھی اپنی زندگی کے بارے میں ریویو بیک کر لینا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا یہ میرے سرکل آف انفلوئنس میں ہے بھی؟ وہاں پہ ہاتھ پاؤں تو نہیں مار رہا جہاں پہ میری انرجی ضائع ہوتی ہے، جہاں پہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے، جہاں پر میرے ریسورسز ضائع ہو رہے ہیں۔ انسان کی زندگی میں اللہ جل جلالہ کی طرف سے جو سب سے بڑا فضل ہے، ایمان کے بعد
وہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ وقت ہے. یہی تو وہ ٹائم ہے جس کے بارے میں اللہ قیامت کے دن بھی انسانوں سے سوال کریں گے کہ بتا، تم کو ایک زندگی ملی تھی، آپ کو ایک عمر ملی تھی، کیا کر کے آئے ہو؟ یہی وہ وقت ہے. ریسورسز، انرجی. جب آپ کے پاس انرجی ہوتی ہے، جب آپ کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں، جب آپ کے پاس وقت ہوتا ہے، تو پھر کوئی ایک چیز منتخب کرے، اس ایک چیز پہ ترچھی نگاہوں کے ساتھ ایک بہترین اور خوبصورت سمت کے ساتھ جو اس کی منزل متعین ہو، ایک دل لگی کے ساتھ پھر اس پہ وہ محنت کرے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اور اس کا تعلق پیشن کے ساتھ ہے کہ اپنا پیشن ڈیولپ کرے، لیکن اس سے پہلے ڈیفائن کرنا ہوگا کہ آپ کون سے کام بہتر کر سکتے ہیں اور کون سے کام آپ نہیں کر سکتے. آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ سارے کام نہیں کر سکتے. آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ کون سے کاموں میں بہتر ہیں، کون سے کاموں میں اچھے ہیں، اور کون سے کاموں میں آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں. کون سے ایسے کام ہیں جس میں آپ سب سے برے ہیں. مثال کے طور پر آپ میتھمیٹکس میں بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، تو اب میتھمیٹکس میں یہ خواب دیکھ لینا کہ چونکہ میتھمیٹکس مجھے نہیں آتا تو میں اب اس کو چیلنج لیتا ہوں اور میں اسی میں ماسٹر کر کے دکھاؤں گا. ماسٹر تو کر جائیں گے آپ شاید، لیکن اس میتھمیٹکس میں ماسٹر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا. آپ کو زندگی میں کوئی بڑا کوئی فائدہ نہیں ملے گا، نہ کسی اور کو ملے گا، کیونکہ وہ آپ کا سرکل آف انفلوئنس ہی نہیں ہے. یہ تو آپ کی اسٹڈیز کے حوالے سے، آپ کے کیریئر میں ڈھونڈیں، آپ اپنے ریلیشن شپس میں ڈھونڈیں کہ آپ کہیں ایسی جگہ پہ انرجیز، ریسورسز اور ٹائم ضائع تو نہیں کر رہے ہیں جہاں پر آپ کو نہیں کرنا چاہیے. کہیں بھی آپ کی پرائیورٹیز میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. مثلا آپ کی فیملی پرائیورٹی میں ہونی چاہیے. پرائیورٹی سیٹ کریں کہ آپ کا سب سے ٹاپ پرائیورٹی آپ کا اللہ ہے، اس کے بعد پھر آپ کی فیملی ہے، آپ کی ہیلتھ ہے، آپ کی ایجوکیشن ہے، کریئر ہے. یہ ساری چیزیں آپ کی پرائیورٹیز میں ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ فیملیز کو اگنور کر رہے ہیں اور وہاں کوئی ریلیشن شپ میں پڑے ہوئے ہیں اور وہاں سے کوئی رسپانس ہی نہیں مل رہا، نہ قدرے لوگوں کے ہاتھ چڑھے ہوئے ہیں. تو پھر تو مسئلہ ہوگا. پھر سرکل آف انفلوئنس ڈیفائن کیسے ہوگا؟ سرکل آف انفلوئنس ہر جگہ ڈیفائن کر دینا چاہیے، چاہے وہ آپ کا کیریئر ہو، چاہے وہ آپ کا پروفیشنل لائف ہو، چاہے وہ آپ کا پرسنل لائف ہے، چاہے وہ آپ کی فیملی لائف ہے، چاہے وہ آپ کی فرینڈ شپ ہے، چاہے سوسائٹی ہے. ہر جگہ اپنے آپ کو متعین کرے. یہ جو انسان کو اکثر یہ خوف و ہراس رہتا ہے کہ میں کہیں شرمندہ نہ ہو جاؤں، لوگ کہیں مجھے دھتکارے نہ، کل لوگ کہیں مجھ سے نفرت نہ کریں. اس سے نکل جانا چاہیے. اور یہ جو انسان کو ہمیشہ سے، اکثر انسانوں کو یہ سوچ رہتی ہے کہ میں بڑا ممتاز ہوں، میں کوئی اعلیٰ و عرفہ قسم کا انسان ہوں، میں سپر ہیومن ہوں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کوئی بھی سپر ہیومن نہیں ہو سکتا. ہم سارے انسان ہیں. انسانوں کی ریس سے ہم کبھی نہیں نکل سکتے، چاہے ہم کتنے ہی بڑے کیوں نہ بن جائیں، چاہے ہم کتنی ہی ترقی کیوں نہ کریں. تو کیوں نہ ہم انسان کو انسان سمجھیں، کیوں نہ ہم اپنے آپ کو انسان سمجھیں، کیوں نہ ہم انسانوں کی ریس سے نہ نکلیں، کیوں نہ ہم اپنے آپ کو زیادہ اعلیٰ و عرفہ نہ سمجھیں. اپنے صلاحیتوں کو استعمال کریں اور اپنے سرکل آف انفلوئنس کو ڈیفائن کریں. ہماری زندگی بہت پرسکون رہے گی. خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں. تھینک یو ویری مچ.